اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو یہاں تک ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن قرآن جس کی سفارش کر جائے پھر اس پر جنت میں جانا واجب ہوگا، اور جس کے خلاف کھڑا ہو گیا قرآن اسے پھر دوزخ میں جانا واجب ہو جائے گا، وہ ضرور دوزخ میں چلا جائے گا۔ آپ اس قرآن کو دیکھ کر کے کبھی یہ دیکھو دل پر ہاتھ رکھ کر کے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ قرآن قیامت میں میرے خلاف نہ کھڑا ہو جائے، میں نے اس کا حق ہی نہیں ادا کیا، برسوں ہو جاتے ہیں چھوا نہیں، مہینوں ہو جاتے اٹھایا نہیں، ہفتے ہو جاتے ہیں۔ میرے عزیزوں قرآن کو اٹھاؤ، اسی لیے میں بارہا کہتا ہوں بڑھاپا بھی آ گیا تو کیا فرق پڑتا ہے، اگر تم نے اپنی جوانی میں یا بچپن میں نہیں سیکھا تھا تو قرآن سیکھنے میں کوئی شرم اور عیب کی بات نہیں، کوئی شرم اور عیب کی بات نہیں۔ میرے استاذ گرامی، میرے مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ کو میں نے خود دیکھا، 70 سال کی عمر میں وہ قرآن حفظ کر رہے تھے، جبکہ ان کی آنکھیں بھی جا چکی تھی، گلے کی آواز میں تکلیف تھی، کان میں سننے میں تکلیف تھی، اس کے باوجود 70 سال کی عمر کے بعد وہ قرآن حفظ کر رہے تھے۔ قرآن تو بچپن میں دیکھ کر کے پڑھنا سیکھ گیا اور سب معانی تفاسیر سب آ گئے، لیکن ان کا ایک شوق تھا کہ میں حافظ قرآن بھی بنوں۔ کب شروع کیا؟ 70 سال کے بعد۔ اور کسے سناتے تھے؟ 15 سال کے ایک بچے کو سناتے تھے، جبکہ ان کے مریدین میں ہی بڑے بڑے علماء اور فقہاء ہیں، ان کے مریدین میں ہی محدثین بھی ہیں، لیکن ایک 15 سال کے 16 سال کے بچے کو آپ جتنا یاد کیے وہ سنا رہے ہیں۔ میں نے صرف اس سے یہ اخذ کیا کہ قرآن سیکھنے میں اور سکھانے میں، پڑھنے میں اور پڑھانے میں کبھی کسی کو شرم نہیں محسوس کرنی چاہیے، نہ جھجک نہ عیب۔ بڑے بڑے علماء نے جب اس عمر میں قرآن حفظ کرنا شروع کیا ہے تو آج اگر کسی کی عمریں زیادہ ہو گئی اور وہ قرآن دیکھ کر کے بھی پڑھنا نہیں سیکھا تھا تو میرے عزیز اب بھی تمہارے پاس وقت ہے، جب تک تمہاری آنکھیں سلامت ہے، زبان سلامت ہے، پڑھ لو اس کو، ورنہ قیامت کے دن اتنی سخت پکڑ ہوگی، قرآن کھڑا ہو گیا اگر تمہارے خلاف تو پھر جنت میں جانا مشکل ہو جائے گا۔ اب رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن پر خود قرآن اترا ہے، حضور صاحب قرآن ہیں، قرآن ان پر اترا ہے، وہ دعا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں اللہم اجعل القرآن حجتا لنا لا حجتا علینا، اے اللہ قرآن کو ہمارا سفارشی بنا، ہمارے خلاف کھڑے ہونے والا نہ بنا۔ حضور دعا کرتے تھے، اللہ کے نبی دعا کرتے تھے، تو باقی لوگوں کو خوف نہیں ہوتا، ڈر نہیں ہوتا کہ میں نے قرآن چھوا ہی نہیں، پکڑا ہی نہیں، کیا ہوگا میرے ساتھ؟ اے عزیزو، مر جانے کے بعد دوسرے لوگوں سے قرآن خوانی کروا لینا یہ قرآن کا حق نہیں ہے، قرآن تمہارے زندوں کے لیے اترا ہے۔ عجیب بات نہیں کہ قرآن ایک زندہ معجزہ ہے اور زندوں کی ہدایت کے لیے آیا ہے، لیکن امت کا المیہ تو دیکھو مردوں پر پڑھنے کے لیے رکھ دیا ہے، اس کو صرف مردوں پر پڑھنے کے لیے قرآن رکھا گیا ہے۔ قرآن زندوں کو جگانے کے لیے آیا ہے، ہاں مردوں پر ایصال ثواب تو ہم ضرور کریں گے، لیکن کل قرآن کا مقصد یہی نہیں ہے کہ قرآن خوانی کر کے ان کو ثواب پہنچائیں۔ قرآن کا جو اصل مقصد ہے وہ تمہیں زندگی کے اصول سکھانے آیا ہے، تمہیں دستور حیات دینے آیا ہے، جن کے دل سخت ہو چکے ہیں ان کے دلوں کو نرم کرنے آیا ہے، جو رب تعالیٰ سے برگشتہ ہو چکے انہیں اللہ کی بارگاہ میں لانے آیا ہے۔ تو اس کا مقصد ہی نہیں سمجھے، اور کیسے نہیں سمجھیں گے؟ کیسے سمجھیں گے جب چھوئیں گے نہیں اس کو، پکڑیں گے نہیں اس کو؟ جا کر کے اپنے گھروں میں دیکھ لیں، عورتوں سے بھی میں گزارش کروں گا، اللہ ماشاء اللہ سب گھروں کی بات نہیں کرتا، اکثر گھر ایسے بھی ہیں جہاں روزانہ تم ٹی وی تو پوچھتے ہوں گے، فریج کو روزانہ پوچھ کر کے رکھتے ہیں، گیس کے چولہے کو ہر دن صاف کر کے رکھتے ہیں، قرآن کو دیکھو دھول بھی جمی ہوگی، اتنا اوپر رکھ دیا جاتا ہے کہ ہاتھ بھی نہ جائے، رمضان ٹو رمضان اس کو اتارتے ہیں، یا پھر اوکیشنلی موسمی طور پر کوئی اگر بڑی رات آ جائے یا پھر گھر میں کسی کی میت ہو جائے تو اتارے۔ نہیں میرے عزیزو، قرآن تمہارے لیے اتنا عام ہو جائے، اتنا عام کہ تم اپنے دنوں کی ابتدا قرآن سے کرو، پھر دیکھو اللہ تعالیٰ تمہیں کس اوج پر پہنچائے گا۔ اقبال نے یہی کہا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر،
आज हम खार हैं तारीके कुरान होकर। दर्स कुरान अगर हमने न भुलाया होता, ये जमाने ने जमाना न दिखाया होता। दर्स कुरान अगर हमने न भुलाया होता, ये जमाने ने जमाना न दिखाया होता। आज जो जमाना हमें अपना सख्त चेहरा दिखाया है, उसकी वजह यही है कि तुम दर्स कुरान को भूल बैठे। मुझे बताओ, मैं किसी की हिजू नहीं करना चाहता, तौहीन नहीं करना चाहता। सैकड़ों मस्जिदें होंगी, सैकड़ों मस्जिदें अल्लाह ने तौफीक दी है, मैं शुक्र भी बजा लाता हूं, मेरे लिए भी और आपके लिए भी। कितनी मस्जिदें ऐसी हैं जहां नमाज के बाद बैठ करके कोई तफसीर कुरान का दर्स हो रहा हो? कहां है? मैं ज्यादा इसको प्रेफर इसीलिए करता हूं, मैं अपने जलसे छोड़ देता हूं लेकिन कुरान की तफसीर को नहीं छोड़ना चाहता। फिर भी इमरजेंसी आ जाए तो अलग मसला है। मैंने ये महसूस किया मेरी अपनी जिंदगी में, आज तकरीबन 10 साल हो गए कुरान की तफसीर अर्ज करते हुए। मैंने महसूस किया है जो हार्ट चेंजिंग, जो दिल का इनकलाब कुरान की तफसीर से आता है, वो बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसों से भी नहीं आता। ये मैंने महसूस किया है। कुरान का दर्स और कुरान की तफसीर जो दिलों को बदलती, आंखों में आंसू ले आती है, दिल जो नरम हो जाता है और रब की बारगाह में झुकने पर अपनी लज्जत महसूस करता है, वो बड़े बड़े जलसों में भी नहीं देखा, बड़ी बड़ी तकरीरों में भी नहीं हुआ। जलसे आज तकरीरों के इल्ला माशाअल्लाह सिर्फ दिखावा रह गया है। अल्लाह हम सबको हिदायत अता फरमाए। मैं अगर इन बातों को सख्ती के साथ अर्ज कर रहा हूं तो बाज लोग मुझे भी ब्लेम करेंगे कि आप भी जलसे बहुत सारी चीजें करते हैं। मेरे अजीजों में उसका मुखालिफ हूं। जलसे जरूर होनी चाहिए, लेकिन जलसों के अंदर जो रूहानियत होनी चाहिए वो गायब है। पान खाते लोग, गुटखा थूकते हुए लोग जलसों में खड़े हैं नापाकी की हालत में। ऐसा लगता है जैसे कोई तमाशा देखने के लिए सर्कस में आए हुए लोग दूर दूर खड़े होकर के तमाशा देख रहे हों, जैसे स्टेज पर कौन कितना चिल्ला रहा है। और आने वाला भी ये सोचता है कि मेरे ऊपर जितने नारे लगे उतना मैं कामयाब हो जाऊंगा, चाहे उनके दिल में बात उतरे कि ना उतरे। और इंतजामिया जो कमेटी होती है जलसे कराने वाली, उनका भी ख्याल यही होता है साइलेंट मुकर्रर नहीं चलता, थोड़ा उछल कूद करने वाला चाहिए, लोगों को कुछ हंसाए, लोगों को कुछ जोश दिलाए। तो फिर अगर यही निज़ाम जलसों का रह गया तो मैं समझता हूं ये बेकार है, फजूल है, माल का जिया है, पैसों का खर्च करना है। मैं समझता हूं वो जलसा सबसे बेहतर है जिसमें लोग बावजू बैठे हों, तहारत के साथ आए हों, कुरान करीम की तफसीर हो, अहादीस रसूल बयान हो, उलमाए उम्मत, सुलहाए उम्मत, औलिया कामिलीन के उनके तज़किरे हों, और फिर सुनने वाला उस दिन अहद करके उठे कि मैं यहाँ पर सर्कस देखने नहीं आया था बल्कि अपने दिल को बदलने आया था। वो तौबा करके उठे तो यकीनन उसका फ़ायदा होगा। लेकिन मेरे अजीज़ों, जहाँ कहीं आपकी पहुँच है या मेरी आवाज़ जहाँ तक पहुँचती है, मैं ये कहूँगा हर आलिम को चाहिए कि वो तफसीर कुरान को शुरू कर दे। अपनी कौम को जब तक तुम कुरान से करीब नहीं करोगे तब तक ये धक्के खाती रहेगी। कुरान इनके लिए आया है, हमारे लिए आया है। दर्स कुरान अगर हमने ना भुलाया होता, ये जमाने ने जमाना ना दिखाया होता। फिर से वापस आ जाओ, तुम्हारे पास पूरा निज़ाम हयात है। कुरान पाक से दूर होने की वजह से कहाँ कहाँ हम धक्के खा रहे हैं जानते हैं? लोग हमें बेवकूफ बना रहे हैं हर फील्ड में, हर मैदान में। तिजारत के उसूल तुम्हें मालूम नहीं, धोखे में आ जाते हैं। कुरान पाक ने वो भी सिखाए हमें। बीमार हो गए तो सबसे पहले बाबाओं के चक्कर काटे और ज्योतिषियों के पास जाके हाथ दिखाए, हमारी भविष्यवाणी करो, क्या होगा क्या नहीं होगा, फाल खोल करके देखो। बहुत सारे लोग यही, अच्छा ये बाज लोग, मैं उनको गलत नहीं कहता, हमारे पास भी आकर सीधे यही कहते हैं फाल खोल के देखना है। मेरे भाई, मैं फाल खोलने वाला नहीं हूं, तोता लेके नहीं बैठा हूं। वो तोते वाले लोग होते हैं। लेकिन हो ये रहा है कि कसरत से सारे लोग इस काम में मुब्तला हो गए, इसलिए वो आज आकर के, उनका वो भोलापन है, उन्हें मालूम नहीं। हाँ, इस्तिखारा इसको कहते हैं।
استخارہ کر کے بتا دیں کہ کیا ہے. استخارہ سنت ہے. اب تم نے قرآن پاک کو جب چھوڑا تو اسی طرح کے دھکے کھانے ہوں گے. لوگوں کے پاس ان کے پاس جا کر کے پیسے بھی خرچ کرنا اور غلط طریقے سے جادو سحر ٹونے ان تمام چیزوں میں اپنے آپ کو ملوث کر لینا. یہ دھکے نہیں ہے تو اور کیا ہے میرے عزیز؟ جب قرآن کہتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. ہم نے قرآن میں ہر وہ چیز اتار دی جو مومنوں کے لیے شفا ہے اور رحمت ہے. دونوں چیزیں ہم نے قرآن میں اتاری. اللہ نے فرمایا شفا بھی اتار دی اور رحمت بھی اتار دی. ہاں علاج کراؤ ڈاکٹروں سے، لیکن قرآن پاک کے ذریعے سے تم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں استغاثہ بھی کرو. ان ذرائع کا استعمال بھی کیا جائے گا جو علاج کے ہیں، لیکن ساتھ میں قرآنی علاج بھی ہوگا. میں اس کی مخالفت کر رہا ہوں جو جوتشوں کے پاس اور ڈھونگیوں کے پاس، ڈھکوسلے باباؤں کے پاس، جادو سحر ٹونا کرنے والوں کے پاس جا کر کے اپنا علاج ڈھونڈتے ہیں. بلکہ بسا اوقات وہ لوگ تمہارے پیٹ کے درد کو دور کرنے کے لیے پیشاب بھی پلاتے ہیں اور پی کر کے بھی آتے ہیں لوگ، معاذ اللہ رب العالمین. یہ دھکے نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ قرآن کو اگر چھوڑو گے اور اس سے دور ہوگے تو اسی طرح ذلت اٹھانی پڑے گی. آج قرآن قضاء اور قدر کے بھی معاملات میں مکمل دستور ہے. تمہارے گھریلو معاملات کیسے حل ہوں گے یہ بھی قرآن میں موجود ہے کہ نہیں ہے؟ شوہر بیوی کے معاملات، دو رشتوں میں اگر دھراڑ آئے تو ان کے معاملات. لیکن یہ لے کر کے ہم ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں، اللہ کی پناہ، ان کی ساری ذات پات سب آپ کو معلوم ہے، لیکن سر جوڑ کر کھڑے رہتے ہیں کہ ہمارا فیصلہ کر دو، ہمارے درمیان مانڈولی کروا دو. یہ وجہ کیوں بنی؟ قرآن کو چھوڑا. قرآن پاک کو جنہوں نے اپنا حکم بنانا چھوڑا وہ پھر ذلت کھائیں گے، ٹھوکریں کھائیں گے. اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی طرف آؤ. اللہ نے فرمایا افلا یتدبرون القرآن. قرآن میں یہ غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ قرآن میں یہ غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ آپ کو پتا ہے نظام مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو مدینے میں قائم ہوا، خلفائے راشدین نے 30 سال تک اس کو چلایا. میرے عزیز حکومت چلانا معمولی بات نہیں. اس میں کتنے شعبے ہوتے ہیں، کتنے ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں، کیا کیا نہیں ہوتا. آج دیکھیں آپ منسٹریاں کتنی ہوتی ہیں. ایک حکومت چلانے والا صرف پرائم منسٹر نہیں ہوتا، کتنے منسٹر ہوتے ہیں اس کے ساتھ. وزیر داخلہ الگ ہے، وزیر خارجہ الگ ہے، زراعت کھیتی باڑی کے لیے الگ ہے، پیٹرولیم کے لیے الگ ہے، روڈ کے لیے الگ ہے، ہوائی الگ ہے، کھیلوں کا الگ ہے، اناج کے لیے الگ ہے. یہ سب منسٹری ہوتی ہیں کہ نہیں؟ تعلیم کا، ہیلتھ کی منسٹری ہے سب. یہ سارے شعبے ہیں اور 30 سال تک خلفائے راشدین نے ان تمام شعبوں کو چلایا. اور کہاں سے انہوں نے لا بنایا؟ سمویدھان کہاں تھا؟ 30 سال تک جو خلفائے راشدین نے سمویدھان چلایا قانون بنا کر، اور ایک ملک میں نہیں 6 ملکوں میں ایک ہی قانون نافذ کیا. وہ سارے قانون صرف قرآن سے بنے ہوئے تھے، پورے قرآن سے بنے ہوئے. یہ ہمارا دستور حیات بھی ہے، پورا نظام اس کے اندر موجود ہے، لیکن پڑھا ہوتا تو ملتا. میرے عزیزو، ایک آخری میری گزارش یہی ہے کہ ہم پھر سے وہی عزت و وقار پا سکتے ہیں، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث میں نے ابھی جمعہ میں آپ کو سنائی بھی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس حدیث کا آخری ٹکڑا میں بتا دوں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمہارے اوپر ذلت مقرر کر دی جائے گی جو نہیں ہٹائی جائے گی. سلط اللہ علیکم ذلا لا ينزعہ. اللہ ایسی ذلت ڈال دے گا تمہارے اوپر کہ وہ نہیں ہٹے گی، نہیں ہٹے گی. دھکے کھاؤ گے، ٹھوکریں کھاؤ گے. صحابہ نے پوچھا حضور سے یہ کب ہٹے گی؟ اب وہ علاج میں بتانا چاہتا ہوں. حتی ترجعوا الی دینکم، یہاں تک کہ تم اپنے پرانے دین میں لوٹ جاؤ. جب تک تم واپس نہیں آؤ گے تب تک یہ ذلت نہیں ہٹے گی. آپ پوچھیں گے مجھ سے پرانا دین کیا ہے، نیا دین کیا ہے؟ ہاں میرے عزیزو، آج جس کو دین بنا کر لوگوں نے پیش کیا یہ اور ہے. صحابہ اور تابعین کا دین کچھ اور تھا. وہ دین قرآن کے نظام پر چل رہا تھا، میرے نبی کے نقش قدم پر چل رہا تھا. یہاں تو طبیعتوں کو دین بنا لیے لوگوں نے. جب تک ہم اس کی طرف واپس نہیں آئیں گے وہ عزت و وقار نہیں مل سکے گی. اللہ کریم ہمیں قرآن پاک کو حکم بنانے کی توفیق عطا فرمائے.
قیامت کے دن مولا قرآن کو ہمارے لیے حجت بنا، ہمارے خلاف سفارش، ہمارے خلاف مقدمہ کرنے والا نہ بنا۔